نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی سنا کہ گستاخ رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے بچے، اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے تھے، لیکن تھوڑا آگے جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ایسا بندہ پیدا کرو گے کہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح حمد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مختصر کرتے ہیں، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میں نے حکم کیا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہم اپنی اذان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی گستاخی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گستاخی کے سزا میں، اس کے جواب میں فرمایا علیک اللعنہ الی یوم الدین، تجھ پر قیامت، آخرت قیامت تک لعنت۔ گستاخ رسول ابتدا سے لعنتی ہے، آج سے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اس کے سجدے کے وقت، اس کے احترام کے وقت، اس کی تعظیم کے وقت جس نے انکار کیا، حالانکہ اس نے نیچے ہم انسانوں کا کعبہ شریف ہے، اور کوئی وضو کے لیے تشریف لے جائے، ہم انسانوں کا کعبہ شریف ہے، اسی کے بالکل برابر ساتھ میں آسمان پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اس میں اس نے کئی ہزار سال فرشتوں کی امامت کرائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے سجدے، اس کی امامت، اس کی کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، تو لعنتی ہے، نکل جا۔ تو جو حضرت یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت کو کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق نے قدم اٹھایا تو اللہ نے ایسی قسم فرمائی۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کچھ قسمیں فرمائیں، کہیں کچھ قسمیں فرمائیں، لیکن یہاں فرمایا تیرے رب کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تیرے رب کی قسم، اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن تیرے رب کی قسم، یعنی میں نے تجھے امام الانبیاء سید المرسلین بنایا ہے، جتنے انعامات اور جتنے اکرامات میں بحیثیت رب کے، محمد کے رب کے تجھ پر کرتا ہوں، اسی رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ مومن تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر فیصلے کا امین نہ قرار دیں۔ بس آپ نے فیصلہ کیا، ختم،
دو جنے آئے، ایک یہودی ایک بظاہر مسلمان لیکن تھا منافق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں فیصلہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ انصاف کا فرما کر یہودی کے حق میں فرمایا۔ اس مسلمان نے کہا کہ نہیں، چلو عمر فاروق کے پاس فیصلہ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو بلایا، وہ باہر تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ یہودی نے بیان کیا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں گئے تھے، فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کیا، یہ تمہارا مسلمان بھائی نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے؟ بولا ہاں یہی بات۔ گھر گئے، اندر تلوار میان سے نکالی، اس کے گردن پہ ماری، بولا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے، اس کی گردن اڑا دی۔ جو بظاہر مسلمان تھے انہوں نے شور مچا دیا، تھے منافق کہ مسلمان کا قتل ہوا، اب اس کے بدلے میں قتل ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کتنا بڑا صحابی جائے گا، اسلام کو کچھ نہ کچھ دھچکا پڑے گا، ہم تو بظاہر مسلمان ہیں، حقیقت میں تو ادھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گھڑے میں ہوں گے، نچلے سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کفار بھی اوپر ہوں گے، وہ منافق اس لیے کہ نہ ان کو ان میں یقین ہے نہ ان کو یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار بلائی، عمر فاروق کو بلایا، بولا یہ آپ نے قتل کیا ہے، میں نے فیصلہ اس طریقے سے کیا تھا، اس نے نہیں مانا تو آپ نے ان کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ قتل کر دیا۔ بولا ہاں یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے، عمر کا یہ فیصلہ ہے، اب آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں، مجھے کوئی انکار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بولا کہ جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب کو بولو کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر، تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن تب تک نہیں بن سکتے جب تک تیرے ہر فیصلے کو نہ مانا۔ اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تھا، اس لیے وہ مسلمان ہی نہیں۔ عمر نے فیصلہ درست کر دیا۔ نابینا صحابی تھے، باندھی تھی، خوبصورت خدمت گزار، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ بکتی تھی۔ اس نے منع کیا لیکن وہ سمجھی نہیں۔ ایک دن کیا کیا کہ خنجر اٹھایا، اس کے پیٹ میں مار دیا، اس کو ختم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری باندھی تھی، باز نہیں آتی تھی، بہت سمجھایا لیکن باز نہیں آئی، آج میں نے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ دیکھو کتنا نابینا صحابی خوش بخت ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو اب نابینا نہ کہو، اس کو اب نابینا نہ کہو، اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھول دی ہیں، اس کو نابینا نہیں کہو۔ تو یہ گستاخان رسول کی سزا ہے۔ ہمارے علامہ احمد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمیں مشورہ دیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی ایک بینر لگایا تھا اور وہ جلوس ریلی وغیرہ نکالی تھی، وہ انہوں نے آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بس اسٹاپ پہ لگا دیا ہے، وہ تنظیم علماء اسلام کی طرف سے، جمعیت علماء سکندری کی طرف سے، آپ بھی اپنی طرف سے۔ میرا تو خیال ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب تشریف واپس لائیں تو اپنی یہ جو جماعت ہے چھوٹی سی، اس کو کا کوئی مدنی جماعت یا کوئی ایسا نام رکھ دیں، اسی کی طرف سے جو ہے کہ آپ لگا دیں۔ ویسے پھر آپ سوچیں کہ کیا رکھنا چاہیے، وہ رکھ کے اگر لگائیں گے تو ایک بھلی نام بھی لکھیں، کوئی اصل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مثلا فیصل مدنی لکھ دیا، جماعت مدنی، یا کوئی زاہد مدنی لکھ دیا، کوئی اور نام لکھ دیں، نام اپنے کے پیچھے مدنی لگا دیں، حضور سے نسبت ہوگی، بڑے پار ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرے پیر و مرشد حضرت روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت غوث پاک سے روایت کرتے تھے کہ حضرت غوث پاک فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش عظیم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل امین کو بلایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ اس عرش عظیم کو اٹھاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، اتنے سارے فرشتوں نے اٹھایا اور وہ اٹھ نہ سکا، اب ہم 4 آدمیوں سے، 4 فرشتوں سے، وہ عرف عام آدمی استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ لفظ 4 فرشتوں سے کیسے اٹھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تم کہو لا الہ الا اللہ، اسرافیل تم کہو الا اللہ،
मीकाइल तुम कहो अल्लाह, इज़राइल तुम कहो हु। ये 4 तस्बीह पढ़ो, अर्श अजीम उठ जाएगा। उन्होंने 4 तस्बीह पढ़ी और अर्श अजीम उठ गया। हज़रत गौसे पाक ने हम सबको, कादरी सिलसिले वालों को ये ज़िक्र दिया कि तुम बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ो, इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, हु की तस्बीह पढ़ो। बुजुर्गान दीन ने इसकी वजाहत की, लेकिन आला हजरत ने जो वजाहत की है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हजरत किबला तक़द्दुस अली खान साहब दामत बरकात रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से हमारा आला हजरत से भी ताल्लुक़ है। आला हजरत ने अल वजीफतुल करीमा में फरमाया कि जब ला इलाहा कहो तो दिल से ला को निकालो, ला इलाहा को दिल से निकालो, उल्टे तरफ दिल है वहाँ ला इलाहा की आवाज़ निकालो, इल्लल्लाह यानी सीधे तरफ खींच के ले जाओ और तसव्वुर ये करो कि मेरे दिल में और पूरी कायनात में अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही इबादत के लायक है, वही अल्लाह है, वही माबूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, और इल्लल्लाह की ज़रब फिर दिल पर लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा को ले जाओ, ये तसव्वुर करो कि मेरे दिल में और पूरी कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं। जब इल्लल्लाह की ज़रब दिल पे लगाओ तो कहो कि मेरे दिल में और पूरी कायनात में सिर्फ खुदा की ज़ात है। फिर इल्लल्लाह का जब जिक्र करो तो इल्लल्लाह भी दिल से खींचो, सीधे तरफ ले जाओ और फिर ज़रब दिल पर लगाओ, इल्लल्लाह की ज़रब दिल पर लगाओ और ये तसव्वुर करो कि पूरी कायनात में और मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़रब भी दिल पर लगाओ और ये तसव्वुर करो कि मेरे दिल में और पूरे कायनात में अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई नहीं। फिर जब हु का जिक्र करो तो हु अल्लाह का नाम है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। आयतुल कुर्सी के इब्तदाई अल्फाज हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक में हु आया है। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हैं तो कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, वो का इशारा, हु का इशारा अल्लाह की तरफ है, इसलिए आखिर में चौथी तस्बीह हु की होगी। और जिक्र का फ़ायदा क्या है? हज़रत रोज़ाधनी रहमतुल्लाह अलैह के पास 2 जने आए, उन्होंने जिक्र लिया, जिक्र किया, फिर आपने जिक्र कराया तो दोनों ने जिक्र किया। जिक्र करने के बाद जो दोस्त, जो साथी, जो मुरीदीन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हुजूर, एक ने तो दिल से जिक्र किया, दूसरे ने सिर्फ ज़बान से जिक्र किया। आपने फरमाया एक ने दिल से जिक्र किया, उसकी गवाही तुम देते हो, दूसरे ने ज़बान से जिक्र किया, गवाही हम देंगे। जिक्र तो अल्लाह का किया बस। और हुजूर ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया कि अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। ज़बान भी अगर हमारी अल्लाह के जिक्र से तर रही तो कम से कम दूसरे गीबत से, झूठ से, दीगर जितनी भी बुराइयां हैं उससे तो महफूज रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, उसका असर यकीनन नीचे पड़ेगा। ज़मीन में पानी हम नीचे देते हैं दरख्त को, लेकिन उसकी ऊपर टहनी टहनी और एक एक पत्ते को और एक एक फूल को उसका पानी का फ़ायदा होता है। तो ये ज़बान का पानी, ज़बान का जिक्र नीचे जाएगा तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद हम मुराकबा करते हैं नक्शबंदी सिलसिले के लिहाज से। अल्लाह ने ये नवाजा है कि हम कादरी सिलसिले में अल्लाह का जिक्र बुलंद आवाज़ से करते हैं, नक्शबंदी सिलसिले से हम मुराकबा करते हैं, और चिश्ती सिलसिला भी हमारा है, उसमें हम नात ख़ानी करते हैं। हमें तीनों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई और तीनों बुजुर्गान दीन से, तीनों मरकज़ों से हमारा वास्ता है और यकीनन हमारे बेड़े पार है। तो जो है कि जब हम मुराकबा करेंगे तो मुराकबे के लिए पहले इब्तदाई जो चीज़ है वो ये है कि मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन का तरीक़ेकार है
ہمارے یہاں یہ طریقہ کار ہے کہ سانس جس وقت ہم لیتے ہیں تو اس وقت لا الہ کہتے ہیں، اور جب سانس نکالتے ہیں تو الا اللہ کہتے ہیں، کیونکہ حروف زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایک حرف کی 10 نیکیاں، ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ اور کچھ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سانس لیتے وقت بھی اللہ کہو اور نکالتے وقت بھی اللہ کہو، کچھ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سانس لیتے وقت اللہ کہو اور نکالتے وقت ہو کہو۔ سب طریقے اچھے ہیں، بہتر ہیں، اللہ کا ہی ذکر ہے اور وہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ لا الہ سانس لیتے وقت اور نکالتے وقت اللہ کہتے ہیں، اور یہ 10-12 مرتبہ کرنے کے بعد اور سے زیادہ بھی جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھاتے چلے جائیں، لیکن یہ کم از کم جو ہے کہ عرض کر رہا ہوں، کم از کم، تاکہ ہمیں تکلیف بھی نہ ہو اور پریشانی بھی نہ ہو، کم از کم عرض کر رہا ہوں، اور جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے جائیں۔ اس کے بعد جب یہ آپ کی تسبیح لا الہ الا اللہ کی پوری ہو تو آپ اپنے سانس کو بھی بند کریں، جو سانس لے رہے تھے اس سانس کو بھی بند کریں، بالکل۔ جب سانس بند کریں گے تو دل کی دھڑکن ٹک 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 کی آواز آپ کو سننے میں آئے گی۔ اب پھر دل کی طرف توجہ کریں کہ یہ جو آپ کا دل ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ بھی آپ دل سے کہلوائیں گے، کیونکہ آپ کی زبان بند ہوگی سانس لیتے وقت، سمجھیں کہ دل لا الہ اور نکالتے وقت دل الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن پھر سانس کو بھی بند کریں گے تو پھر دل سے جو ٹک ٹک نکلے گی اس میں آپ کا پورا بدن جو ہے، آپ کا پورا توجہ جو ہے، آپ کی پوری توجہ اپنے بدن پر رہے، اور آپ یہ سمجھیں، آپ یہ تصور کریں، آپ یہ سوچیں کہ صرف دل کی ٹک ٹک نہیں، لیکن میرے بدن کا ایک رواں رواں اللہ اللہ کا کر رہا ہے۔ سانس گھٹ جائے تھوڑا اس کو چھوڑ دیں، پھر سانس بند کریں، پھر گھٹ جائے پھر چھوڑ دیں، جتنی تک آپ کو لذت اور لطف محسوس ہوتا رہے اللہ کے ذکر سے تب تک کریں۔ جب آپ تھک جائیں، یہ ہمارا نفس تھکتا ہے، اللہ کے ذکر میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا نفس ظالم ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ جب ہمارا نفس ظالم تھک جائے تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ساعۃ لنفس کا ساعۃ لربک کا، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ کچھ گھڑی اپنے نفس کے لیے رکھو اور کچھ گھڑیاں اللہ کے لیے رکھو، تو اس نفس کو بھی جو ہے کہ وقت دیں۔ تو یہ ذکر ہوگا انشاءاللہ، 4 تسبیح ہوگی، اس سے پہلے درود غوثیہ ہم پڑھیں گے، درود غوثیہ کے بعد سورت انشراح یعنی علم نشرح پڑھیں گے، سورت الہاکم التکاثر پڑھیں گے، سورت کافرون پڑھیں گے کہ 1 مرتبہ، اور اس کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں گے، اور 1 مرتبہ پھر آخر میں درود غوثیہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، اور دعا کے بعد 4 تسبیح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود غوثیہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ 1 مرتبہ سورت علم نشرح۔ ایک مرتبہ الہاکم التکاثر۔ ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون۔ گیارہ مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق۔ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ ایک مرتبہ الحمد شریف۔ ایک مرتبہ درود غوثیہ۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا الہ العالمین جو کل شریف فاتحہ شریف. اس کا ثواب جميع انبیاء کرام علیہ السلام. بالخصوص حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ثواب. اللهم رب محمد صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو 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 اپنی آنکھیں اور زبان بند رکھیں. جو سانس لیں اس میں لا الہ تصور یہ کریں کہ ہمارا دل ذکر کر رہا ہے لا الہ، اور جو سانس نکالیں اس میں ہمارا دل ذکر کر رہا ہے الا اللہ. زبان بند رہے، آنکھیں بند رہیں، دل کی طرف توجہ رہے. اب اپنے سانس کو بالکل بند رکھیں. دل کی دھڑکن کی طرف توجہ دیں کہ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اور ہمارے پورے بدن کے روئیں روئیں سے اللہ کی آواز آ رہی ہے. سانس کو بالکل بند کر دیں. جب تھک جائیں تو تھوڑا سا سانس لے لیں، پھر دوبارہ یہی تصور رکھیں. تھوڑی دیر تک یہی تصور قائم کریں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا وادخلنا الجنة مع السید الابرار وآل الاخیار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تا دم زندگی ہمیں اس ذکر و فکر و مراقبہ کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، نیک ارادے پورے فرما۔ الہ العالمین، بے روزگاروں کو کشادہ حلال رزق روزی عطا فرما، جن کو حلال رزق روزی عطا فرمائی ہے ان کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکل کشائی فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، تکلیف زدگان کے لیے آسانیاں فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، مکمل صحت عطا فرما، کلی تندرستی عطا فرما۔ ہمارے احسن بھائی کے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما کر انہیں ہدایت عطا فرما، 5 وقتہ نمازی بنا، مکمل نمازی بنا، مکمل اپنا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین، جتنے بھی دوست ہمارے ساتھی شریک ہیں اس محفل میں، سب کو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، والدین کی فرما برداری کرنے کی سعادت نصیب فرما، ان کی خدمت کر کے ان کی پیاری پیاری دعائیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما، بڑوں کی عزت کرنے کی سعادت نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو ایمان، عافیت، صحت، تندرستی، رزق روزی، مان شان، عزت آبرو عطا فرما، ہمارے علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما، دنیا و آخرت کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، عنایتیں نازل فرما۔ الہ العالمین، ہمیں ہمارے رزق میں، روزی میں، عزت میں، آبرو میں، علم میں، عمل میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما، آنے والی مصیبتوں، آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال کر آنے والی مصیبتوں سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے فیصل بھائی، زاہد بھائی، احسان بھائی، احسن بھائی، شہروز بھائی، تمام کے والدین، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں کی طرف خیر فرما۔ الہ العالمین، ہمارے اچر بھائی، ان کی زوجہ محترمہ، بچوں اور بھائیوں، رشتہ داروں کی طرف خیر فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی دوست ہمارے شریک ہیں، الہ العالمین ان کے جتنے دوست ہیں انہیں دعا کے لیے کہا ہے، الہ العالمین سب کی جائز مرادیں پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، نیک ارادے پورے فرما، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرما، ایمان، عافیت، صحت، تندرستی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے 21 رمضان مبارک کو جمعے کے دن یوم شہادت حضرت علی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرما، مرتے وقت اپنا دیدار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں میرے آقا کی خدمت اور پڑوس نصیب فرما۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے،
آئے ہیں تیرے در پہ مولا ہاتھ اور جھولیاں پھیلائے ہوئے، کرم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، تو بھولنے سے پاک ہے پاک ہے پاک ہے، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی بار بار دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم، جالی کو تھام کر تصور سے روزہ اقدس کی سب حال دل رسول خدا کو سنائیں ہم۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے تو مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، کاش ہماری یہ دعا معجزے میں ڈھل جائے، سامنے سنہری جالیاں ہوں اور ہم سب کا دم نکل جائے۔ الہی بحق کے ہمہ چار یار عطا کر تو رحمت ہمیں بار بار، الہی بحق کے ہمہ پنجتن مدینے میں ہو جائے ہم سب کا دفن، الہی بحق کے محمد الرسول دعائیں ہم گنہگاروں کی ہوں قبول، وببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم رب محمد صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ تسلیما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سورۃ علم نشرہ۔ سورۃ الہاکم التکاثر۔ قل یا ایھا الکافرون۔ 7 مرتبہ قل ھو اللہ شریف۔ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق۔ ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ ایک مرتبہ الحمد شریف۔ ایک مرتبہ درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا الہ العالمین۔ یہ فاتحہ شریف کل شریف جو بھی کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، اس کا ثواب جمیع خلفائے راشدین اہل بیت الطہار امہات المومنین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین شہداء کربلا شہداء اسلام شہداء و صالحین کو اس کا ثواب عطا فرما، امامان شریعت امامان طریقت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا ثواب عطا فرما، سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ کے تمام اولیاء اللہ بزرگان دین کو اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص حضور پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب عطا فرما، حاضرین محفل کے ددیال ننیال میں سے جتنے بھی مومنین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں تمام کو اس کا ثواب عطا فرما، بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خاندان کے جتنے بھی اولیاء اللہ بزرگان دین گزرے ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم وربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی ددیال ننیال میں سے مرد عورتیں فوت ہو چکی ہیں مومنین مومنات ایمان کے ساتھ، الہ العالمین ان سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے حقوق بندوں کے حقوق جو انسانی بشری تقاضا سے ان سے ادا نہ ہو سکے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ معاف فرما کر اپنے ذمے فرما کر ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنا، جنت کے گہواروں میں سے گہوارہ بنا، الہ العالمین سب کی بخشش فرما کر ان کے روح کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما کر
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین اپنا فضل و کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، شفقتیں فرما، مہربانیاں فرما۔ الہ العالمین ہم زندہ رہیں تو حضور کی غلامی میں غلامی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ شریف نصیب فرما، قبر میں حضور کی معرفت نصیب فرما، حشر میں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ الہ العالمین حضور کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس اور خدمت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا ربنا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم رب محمد صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ تسلیما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائبہ میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، میرے آقا کے جتنے بھی اصحاب ہیں، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ سیدی مرشدی شاہ روز دنی، سیدی مرشدی شاہ روز دنی، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب روضہ انور کی ہو زیارت نصیب چہرہ انور کی ہو ہم سب کو زیارت نصیب اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی عاجزانہ ہوں قبول والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ